أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. حکومت پاکستان نے جو احمدیوں کے خلاف آرڈیننس جاری کیا کا عنوان ہے کہ احمدیوں کی، یعنی انہوں نے تو قادیانی لفظ استعمال کیا ہے کہ قادیانیوں کی غیر مسلم سرگرمیوں کے خلاف آرڈیننس، تاکہ قادیانیوں کو ان غیر مسلم سرگرمیوں سے باز رکھا جا سکے. اور غیر مسلم سرگرمیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی اذان. کہ غیر مسلم اگر کوئی اذان دے گا تو یہ غیر مسلم سرگرمی کہلائے گی. اس لیے صرف غیر مسلموں کو غیر مسلم سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور مسلمانوں کو غیر مسلم سرگرمیوں کی اجازت دی جا سکتی. دوسری غیر مسلم سرگرمی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو مسلمان کہنا ایک بہت بڑی غیر مسلم سرگرمی بن گئی. اور چونکہ یہ غیر مسلم سرگرمی ہے اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غیر مسلموں کو اس غیر مسلم سرگرمی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور مسلمانوں کو اس غیر مسلم سرگرمی کی اجازت دی جا سکتی. الحاظر قیاس یہ منطق آگے چلتی چلی جاتی ہے. اسی طرح اس وقت اس کے تجزیہ کے متعلق تو میں کچھ مزید نہیں کہنا چاہتا. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ جب جماعت کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ بھئی وہ غیر مسلم سرگرمیاں اگر یہ ہیں تو یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. پھر تو سب کو روکنا چاہیے ان غیر مسلم سرگرمیوں سے. مسلمانوں کو بھی روکنا چاہیے، غیر مسلموں کو بھی روکنا چاہیے. صرف قادیانی رہ گئے ہیں ان سرگرمیوں سے روکنے کے لیے. تو حکومت نے پھر ایک وائٹ پیپر شائع کیا. ویسے تو وہ وائٹ پیپر چونکہ جھوٹ کا بلندہ ہے اور دل آزاری
نہایت گندی قسم کی گئی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر نہایت بےہودہ اور ذلیل الزام لگائے گئے ہیں. کوئی بنا نہیں ہے اس کی، نہ قرآن پر بنا ہے نہ سنت پر بنا ہے. اس لیے سیاہ کاغذ کو اس کو نام رکھنا چاہیے، سفید کاغذ نام رکھنے کی تو کوئی اس کی گنجائش نہیں. لیکن اس پہلو سے شاید ٹھیک ہو کہ سفید جھوٹ بھی کہا جاتا ہے. تو اگر اس محاورے کی روح سے اسے وائٹ پیپر کہا جاتا ہے، یعنی قرطاس ابیض، تو پھر تو کوئی اعتراض کی بات نہیں. اور ہے بھی وہ یہی انہی معنوں میں. باوجود اس کے کہ اس میں شدید دل آزاری سے کام لیا گیا ہے، ایک پہلو سے مجھے خوشی ہے کہ کچھ بولے تو صحیح ہو، اور جماعت کو اس کے نتیجے میں اپنے جوابی کارروائی کا مؤثر موقع ملے گا. لیکن بولے عجیب طرح ہیں. ایک طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب سے ایسے فرضی حوالے نکالے گئے ہیں جو کسی اور موقع پر کسی اور کے لیے استعمال ہوئے ہیں، کچھ اور مضمون رکھتے ہیں، اور ان سے ان کو اس طرح آخذ کیا گیا ہے کہ گویا وہ شدید دل آزاری کا موجب ہے مسلمانوں کے لیے. اور دوسری طرف وہ اصل کتب ضبط کر لی گئی ہیں جن میں وہ حوالے ہیں، اور ان کی اشاعت کی اجازت نہیں. گویا کہ وائٹ پیپر تو یہ تشہیر کرے گا کہ دیکھو یہ ہماری دل آزاریاں ہو رہی ہیں، یعنی دل آزاریاں تو جاری رہیں گی. اور اصل کتاب کو دیکھ کر یہ معلوم کرنے کا موقع کسی کو میسر نہیں آئے گا کہ دل آزاری ہوئی بھی تھی کہ نہیں. اس کو تو کسی شاعر نے خوب ادا کیا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد، کہ پتھروں کو تو باندھ دیا گیا ہے اور پتوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے. دل آزاری، فرضی دل آزاری کو تو آزاد کر دیا گیا ہے اور جوابی کارروائی کو بند کر دیا گیا. تو جتنی خوشی اس پہلو سے ہو سکتی تھی کہ ایک جواب کا موقع پاکستان میں میسر آ جائے گا، وہ خوشی تو ساتھ ہی اس طریقے کار نے ظاہر کر دی. لیکن جہاں تک غیر دنیا کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کا موقع تو بہرحال میسر آئے گا. کہاں کہاں حکومت پاکستان کا قانون احمدیوں کی زبان بندی کرے گا. آخر آزاد دنیا وسیع بڑی ہے، وہاں سے آواز اٹھ سکتی ہے، اٹھے گی، پھیلے گی. اور جہاں جہاں انہوں نے یہ تقسیم کرایا ہے اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کے نقطہ بہ نقطہ جوابات تیار کر کے تقسیم کیے جائیں گے. کچھ تو میں اپنے خطبات میں بھی بیان کروں گا تاکہ وہ لوگ جنہیں پڑھنے کا زیادہ موقع میسر نہیں آتا اور خطبہ ضرور سنتے ہیں ان تک بھی بات پہنچ جائے، اور اس طرح احمدیوں کو اپنے دفاع میں کچھ ہتھیار میسر آ جائیں. ان پڑھ احمدی بھی جب خطبہ غور سے سنتا ہے تو کافی حد تک سمجھ جاتا ہے بات کو، اس لیے ان کے لیے ایک اچھا موقع مل جائے گا. اور اگر یہ چونکہ لمبا بھی بہت ہو سکتا ہے اور خطبات دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں، اس لیے اگر کچھ حصہ رہ جائے بیچ میں سے تو وہ ویسے بھی پمفلٹ کی صورت میں چھپوانا ہی تھا، وہ چھپایا جائے گا اور سب تک وہ پہنچ جائے گا. اس لیے کوئی خلا نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. جہاں تک غیر مسلم دنیا کا تعلق ہے، ان کے سامنے جو انہوں نے موقف اختیار کیے ہیں وہ بھی سراسر جھوٹ اور غیر منطقی اور نہایت لغو موقف ہیں. ان کے متعلق جہاں جہاں اطلاع ملتی ہے ہم اس کا جواب بتاتے ہیں، اور زیادہ دیر تک تو کسی کو دھوکے میں رکھا نہیں جا سکتا. ان کے موقف کی ایک مثال یہ ہے جو نیوز ویک میں شائع ہوئی. ایک بڑے پاکستان کے افسر نے اپنے جواب میں یہ بات پیش کی کہ دیکھو ایک تو بڑی منطقی بات ہے، ایک غیر مسلموں کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا بھیس اوڑھ کر، بھیس بدل کر، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر وہ لوگوں کو دھوکہ دے کہ وہ مسلمان ہیں. آخر حکومت کا فرض ہے کہ دھوکے بازوں کو پکڑے اور ان کے خلاف کارروائی کرے.
تو یہ ایک منطقی دلیل انہوں نے قائم کی غیر دنیا کے لیے، کیونکہ قرآن و سنت سے تو غرض کوئی نہیں ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کوئی غیر مسلم حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں، لیکن ان کے سامنے اتنی سی بات رکھ دی گئی کہ ہماری حکومت نے فیصلہ کر لیا اور ایک اسمبلی کا حوالہ دیا گیا کہ فلاں اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا، اس لیے اس فیصلے میں بھی ہمارا قصور کوئی نہیں، ہم نے تو ورثے میں پایا تھا یہ فیصلہ، اور جب ہم نے ورثے میں یہ فیصلہ پایا کہ فلاں جماعت غیر مسلم ہے تو اس فیصلے پر نفاذ کروانا، عمل درآمد کروانا ہمارا کام تھا، وہ ہم نے کروایا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات تو انہوں نے پہنچا دی، لیکن اس کے اندر اتنی لغویات مضمر ہیں کہ جب وہ ہم دوسروں کو پہنچائیں گے اور پہنچا رہے ہیں تو کیسے کوئی یقین کر سکتا ہے کہ یہ دھوکہ لمبے عرصے تک چل سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سب سے پہلے تو اسمبلی کی حیثیت سن لیجیے، یہ وہ اسمبلی ہے جس کے اوپر خود پاکستان نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا اور سارے اسمبلی کے ممبران کا منہ کالا کر دیا اس وائٹ پیپر کے ذریعے، اور یہ اعلان کیا کہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ شریف انسان کہلا سکے، مسلمان تو درکنار، ایک عام شریف انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں، یہ لوگ فلاں بھی تھے، جتنی بدیاں ہیں وہ ان لوگوں کے متعلق گنائی گئیں، اور یہ چھپا ہوا پیپر موجود ہے۔ اس لیے حکومت مجبور تھی ایسی، یعنی نئی حکومت ایسی اسمبلی کو ختم کرنے پر اخلاقاً پابند تھی۔ اس اسمبلی نے جن کا یہ حال ہے، انہوں نے اب فرماتے ہیں کہ ایک قانون پاس کیا تھا شرعی، اور اس کی شرعی حیثیت ہے کیونکہ اس اسمبلی نے، جس میں سارے ملک کے نمائندے موجود تھے، یہ اعلان کیا کہ جماعت احمدیہ غیر مسلم، تو ہم تو اس اسمبلی کے پابند ہیں، اس لیے لازماً ہم اس کی آگے بڑھ کر مزید پابندی کروائیں گے۔ تو جس اسمبلی کی اپنی حیثیت یہ تھی کہ وہ شریف انسان کہلانے کی ان کے نزدیک مستحق نہیں تھی، باہر کی دنیا کے نزدیک بے شک ہو، اس کے فیصلے پر اس قدر سر تسلیم خم کرنا اور سر جھکا لینا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور مزید بات یہ کہ اس کے فیصلے کی حالت یہ ہے کہ سارا قانون جو بڑی محنت سے اس نے تیار کیا تھا اور دستور اساسی کی صورت میں ملک کو دیا تھا، وہ معطل، اور ترمیم کی عزت افزائی ہو رہی ہے صرف، یعنی 73 کا قانون تو معطل اور 74 کی ترمیم جاری۔ آخر کچھ تو احترام ہونا چاہیے نا اسمبلی کا۔ یہ تو ایسی بات بنتی ہے کہ ایک عورت صبح اٹھ کے کھا رہی تھی افطاری کے سحری کے وقت، کسی کو پتا تھا کہ وہ روزہ نہیں رکھتی، اس نے کہا بی بی تم روزہ تو رکھتی نہیں، تو یہ آدھی رات کو اٹھ کے کھانا کیوں کھاتی ہو؟ اس نے کہا روزہ نہیں رکھتی تو کافر تو نہ ہو جاؤں، کچھ تو احترام کروں رمضان کا، جہاں تک کھانے والا حصہ ہے وہ تو مجھے پورا کرنا چاہیے وہاں۔ چنانچہ افطاری بھی کرتی تھی اور سحری بھی کرتی تھی اور بیچ میں بھی کھانا کھاتی تھی۔ تو یہ احترام ہے ان کے نزدیک اس اسمبلی کا کہ جس کی ساری بنائی ہوئی کانسٹیٹیوشن، تمام دستور اساسی تو اس 2 کوڑی کے لائق نہ رہا ہو اور یہ رہ جائے باقی۔ اور پھر ایک اور اس میں دھوکہ اور مغالطہ آمیزی ہے کہ یہ بھی شکل نہیں بن رہی عملاً یہ شکل بنتی ہے کہ سارا دستور ما ترمیم کے معطل تھا اور آرڈیننس کے ذریعے دوبارہ یہ ترمیم جاری کی گئی۔ ایک شخص کا فیصلہ ہے، اب تو اسمبلی والی بات ختم ہو گئی، جب سارا قانون معطل ہو گیا اور ترمیم بھی ایک دفعہ معطل ہو گئی، دوبارہ جاری کیا گیا ایک آرڈیننس، تو پھر اب اس کی قانونی شکل صرف یہ ہے کہ ایک شخص کا فیصلہ ہے۔ یہ چیزیں جب دنیا کے سامنے آئیں گی تو پاگل تو نہیں دنیا کہ وہ نہ سمجھ سکے، مگر قطع نظر اس کے کہ یہ فیصلہ کس کا تھا، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ موقف ہی حماقتوں کا بلندہ ہے کہ منافقت کی ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ منافقت
کہتے کس کو ہیں؟ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہو تو اسے معلوم کرو، اور منافق کو کس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے اور کس کی نہیں دی جا سکتی۔ اول تو یہ فیصلہ کہ کسی کے دل میں کیا ہے، جو وہ دعویٰ کرتا ہے اس کے دل میں وہ ہے بھی کہ نہیں، سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ اس کو جو چاہیں کہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو تم منہ سے کہہ رہے ہو ہم اعلان کرتے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ نہیں ہے۔ یہ کام سوائے خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء کی زندگی میں ایک بھی ایسا واقعہ نہیں کہ کسی نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلفاء نے یہ رد کر دیا ہو، فرمایا ہو کہ تم اندر سے غیر مسلم اور منافق ہو۔ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں۔ جہاں تک قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن اس موضوع پہ کیا فرماتا ہے، تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی اس میں اس کا مؤثر جواب موجود ہے، کیونکہ قرآن کریم تو ایک کامل کتاب ہے، کسی پہلو کو نہیں چھوڑتی۔ کوئی مستقبل کا فتنہ ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اور اس کا تدارک قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ اس سارے آرڈیننس کا تدارک قرآن کریم میں موجود ہے، دلیل کا بھی، اور جو بعد میں موقف اختیار کیا گیا اور آرڈیننس کی جو تفاصیل ہیں، جب میں آپ کو سناؤں گا اس کی آیت کی تشریح تو آپ حیران ہوں گے کہ ان سب چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیتے ہوئے، قالت الاعراب آمنا، اعراب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، قل لم تؤمنوا، ہم تمہیں بتا رہے ہیں جس کی دل پر نظر ہے کہ ایمان نہیں لائے، کہہ دو ان کو بشک کہ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تمہارا مسلمان کہلانے کا حق میں پھر بھی نہیں چھینوں گا۔ یہ کہنے کے باوجود کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ تم ایمان نہیں لائے، ساتھ ہی ان کا خوف دور کرو۔ اگر ان کو یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اب شاید وہ مسلمان نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو، تو کھل کر بتا دو قولوا اسلمنا، میں تمہیں کہتا ہوں جو اول المسلمین کہ تم اسلام کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام کے، ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں حالانکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو۔ اس سے بڑا منافق بھی کوئی متصور ہو سکتا ہے جس کے متعلق خدا گواہی دے آسمان سے اور اپنے سب سے برگزیدہ رسول کو خود بتائے، اصدق الصادقین کو اطلاع دے رہا ہو کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نے جھانک کے بھی نہیں دیکھا، لیکن ساتھ ہی یہ حکم بھی دیتا ہے اس کے باوجود ان سے مسلمان کہلانے کا حق تم نے نہیں چھیننا، بلکہ اپنی زبان سے یہ کہو ہمیں علم ہے ایمان تمہیں حاصل نہیں ہوا، تمہارے اندر داخل ہی نہیں ہوا، پھر بھی خدا مجھے کہتا ہے کہ تمہیں کہہ دوں کہ تم مسلمان کہو اپنے آپ کو، اس سے تمہیں کوئی روک۔ تو جہاں تک یہ جو دعویٰ تھا کہ منافقت سے مسلمان بنتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو روکا ہے، یہ آیت کس طرح اس کو پارا پارا کر رہی ہے اس سارے کو، یعنی اس آیت کا پہلا حصہ، یعنی سوچتے نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم سے ثابت ہے کہ منافقوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، ایک سورہ المنافقون نازل ہوئی اس کے اوپر، اور جگہ جگہ ان منافقین کا ذکر ہے۔ تو آج ان کو پتا چلا ہے کہ منافقین سے کیا سلوک ہونا چاہیے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم بھی کوئی نہیں تھا جن پر قرآن نازل ہوگا۔
इस कसरत से मुनाफिकीन का जिक्र हो और एक मुनाफिक को भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरदस्ती गैर मुस्लिम कहने पर अपने आप को मजबूर न किया, बल्कि रईसुल मुनाफिकीन वो जो दिल आजारी में इस हद तक बढ़ गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक गज़वे से वापसी पर उसने ये ऐलान किया कि जो इस मदीना, इस शहर का सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स है वो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस शहर के सबसे ज़लील शख्स को निकाल देगा जब घर पहुंचेगा। और सहाबा जानते थे कि वो क्या कह रहा है, चुनांचे इस कदर उनके खून में जोश पैदा हुआ इस इंतहाई खौफनाक हरकत के ऊपर, इस गुस्ताखी पर, कि उनकी तलवारें बेनियाम होने लगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ नहीं कहना, इसको रोक दिया हुक्मन। यानी मुनाफिक भी मुनाफिकों का सरदार और इतने खौफनाक जुर्म का वो मुर्तकिब हो गया हो कि दुनिया के सबसे मौजूद इंसान को दुनिया का सबसे ज़लील इंसान कह रहा। और हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल इस दिल आजारी पर यह है कि ना सिर्फ ये कि सहाबा को मना फरमाया, बल्कि जब उसका बेटा अपना जो एक सच्चा मुसलमान था वो गैरत में ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने इजाजत चाहिए कि या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दें, मैं इस बात का सर कलम करता हूं। तो आपने फरमाया तुम्हें भी इस बात की इजाजत। शायद उसके दिल में यह ख्याल आया हो कि बाकी लोगों को अगर इजाजत दी तो शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा ख्याल हो, मेरे जज्बात का, कि बेटा तो मुखलिस है, इसके दिल को तकलीफ ना पहुंचे कि कोई और इसके बाप को कत्ल कर रहा है। कैसा अजीब नमूना वो दिखाता है, खुद हाजिर होता है, कहता है या रसूलल्लाह मुझे इजाजत है। आपने फरमाया नहीं, लेकिन वो ऐसा तड़प रहा था, कैसा बेकरार था कि जब मदीने में दाखिल होने का वक्त आया तो आगे जाकर रास्ता रोक के खड़ा हो गया अपने बाप। उसने कहा खुदा की कसम मैं तुम्हें नहीं दाखिल होने दूंगा इस शहर में जब तक यहां ये ऐलान ना करो कि तुम दुनिया के सबसे जलील इंसान हो और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे मौजूद इंसान। उसने ये ऐलान किया और फिर उसको मदीने में दाखिल होने की इजाजत दी। तो जो मुनाफिकों का सरदार था वो मुसलसल अपने आप को मुसलमान कहता रहा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश रही कि मैं खुद उसका जनाजा पढ़ूं। ये है उसवा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है कुरान करीम की तालीम मुनाफिकीन के मुतालिक। अब कोई नया कुरान नाजिल हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि जहां नई तालीमात जारी की जाएंगी मुनाफिकीन के बारे में, और फिर ये भी पता नहीं कि मुनाफिक है कौन। तुम मुनाफिक हो या वो मुनाफिक हैं जिनके मुतालिक तुम कह रहे हो कि ये मुनाफिक है, इसका फतवा कौन सादिर करेगा? तुम कहते हो हमें कि हाँ तुम मुनाफिक हो, उसी मुंह से हम कह देते हैं तुम मुनाफिक हो। फैसला कौन करेगा मुनाफिक का? मुनाफिक का फैसला तो खुदा के सिवा कर कोई नहीं सकता। और खुदा का ये फैसला है कि जब मैं फैसला कर दूं तब भी तुम्हारा काम नहीं है कि जबरदस्ती करो, ये मेरा काम है जबरदस्ती करूं या ना करूं। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दुनिया का सरदार है तू, लेकिन तुझे दारोगा नहीं बनाया, सिर्फ नसीहत करने वाला बनाया है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ना जबरदस्ती तू इनको तब्दील करेगा, ना तेरे जवाब तलबी की जाएगी कि क्यों तुमने जबरदस्ती नहीं की। मुसैतिर के दोनों माने, लेकिन ये दारोगा बन गए और दुनिया को कहते हैं कि हम कैसे इजाजत दे सकते हैं कि इस्लामी मुल्क में कि मुनाफिक बच रहे हों और वो अपने आप को मुसलमान बना रहे हैं।
اور دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. جو یقینی منافق تھے، جو جن کی متعلق خدا نے گواہی دی تھی، ان سے یہ سلوک کیوں نہیں ہوا؟ سوال تو یہ ہے. ان کو کیوں اجازت دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ اور جو فرضی منافق ہیں ان سے یہ کیوں سلوک کیا جا رہا ہے؟ لیکن صرف یہی نہیں، میں نے تو یہ عرض کی تھی کہ لغویات کا ایک پلندہ ہے. امر واقعہ کیا ہے؟ منافقت دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ منافقت پیدا کرنے کے لیے قانون جاری کیا گیا ہے. 40 لاکھ احمدی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اس کو یہ قانون مجبور کر رہا ہے کہ اپنے منہ سے تم وہ کہو اپنے متعلق جو تم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. یہ منافقت ہے یا وہ منافقت ہے کہ تم ان کو بے شک جھوٹا سمجھ رہے ہو لیکن اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں؟ بس ایسا شخص جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کو کوئی دوسرا جو مرضی سمجھے، فرق کیا پڑتا ہے؟ یا تو اس دوسرے نے قیامت کے دن خدا کی جگہ بیٹھا ہونا ہو، پھر تو فرق پڑ جائے گا. لیکن اگر فیصلہ عالم الغیب نے کرنا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تمہیں جو مرضی سمجھیں، تم ہمیں جو مرضی سمجھو، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. لیکن اگر فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے جائیں تو پھر فرق پڑتا ہے. اور اس قانون کی اب یہ شکل بن جاتی ہے کہ اگر کوئی احمدی اپنے آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ بھی مسلمان سمجھتا ہو، جس کے معنی یہ ہیں کہ توحید باری تعالیٰ کا قائل ہو، فرشتوں کا قائل ہو، حشر نشر کا قائل ہو، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا قائل ہو، اور اس بات کا ان تمام اعمال کا قائل ہے جو اسلام نے فرض فرمائے ہیں، قرآن کریم کی حقانیت کا قائل ہو، اور یہ یقین رکھتا ہو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے فرائض ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے. ایسے شخص کو یہ قانون کہے گا کہ ہماری نظر میں چونکہ تم منافق ہو، اس لیے غیر مسلم ہونے کا اعلان کرو. اور غیر مسلم ہونے کا اعلان ان ساری چیزوں کا برعکس ہے بالکل. اس کے سوا غیر مسلم بانی کوئی نہیں سکتا. یعنی قانون کہے گا کہ خدا کو واحد تسلیم کرتے ہوئے بھی کہو کہ میں اس کو ایک نہیں سمجھتا. محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانتے ہوئے بھی اعلان کرو کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. قرآن کو سچی کتاب، حقانی کتاب اور واجب العمل کتاب سمجھتے ہوئے اس کی تکذیب کرو کہ جھوٹی ہے، یہ قابل عمل نہیں. اور یہ اعلان کرو کہ یوم حشر نشر سب کہانیاں اور قصے ہیں اور فرشتوں کا کوئی وجود نہیں. یہ اعلان کرو ورنہ قانون تمہیں سزا دے گا. یہ ہے وہ منافقت دور کرنے کا علاج جو اس قانون میں تجویز کیا گیا ہے. حیرت کی بات ہے کہ منافقت وہ ہے یا یہ منافقت ہوگی کہ قانون مجبور کر کے یہ باتیں کہلوا رہا ہو اور دل میں کچھ اور ہو. تو منافقت کی تعریف ہی بدل دی ہے. تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو دل میں ہے وہ اگر تم کہہ دو گے تو تم منافق، اور جو دل میں نہیں ہے وہ کہو گے تو تمہاری منافقت دور ہوگی. اس کا جواب بھی اس آیت میں موجود ہے، اور ساتھ یہ کہ چونکہ تم جھوٹے ہو ہم تمہیں عمل نہیں کرنے دیں گے. آپ قرآنی تعلیمات پر عمل ہم نہیں کرنے دیں گے کیونکہ تمہارا تعلق ہی کوئی رشتہ کیا ہے تمہارا قرآن کریم سے. جب ہم نے تمہیں غیر مسلم کہہ دیا تو اب تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا قرآن کریم سے. اس لیے یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی تھی یہ قرآنی تعلیم ہے. توحید، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان، قرآن کو سچا سمجھنا، برحق سمجھنا، واجب التعمیل سمجھنا، یہ ساری باتیں قرآن سے ہی تو ملی ہیں ہمیں. ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو قرآن سے باہر ہے. تو یہ اب نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم نے تمہیں غیر مسلم سمجھ لیا اور اعلان کر دیا،
اس لیے اب تمہارا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا ہے. اس شریعت پر تم عمل نہیں کر سکتے، اس شریعت کی اصطلاحیں استعمال نہیں کر سکتے، اس شریعت کی عبادت کے طریقے اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری ہو گئی اور ہم نے تمہیں اس شریعت سے نکال دیا. اور قرآن کریم کے متعلق دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے. صورتحال فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. کہ اے منافقوں، جن کو ہم منافق کہہ رہے ہیں، یعنی عرش کا خدا کہہ رہا ہے، اے وہ لوگوں جن کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، اس اعلان کے باوجود ہم تمہیں یہ بھی تسلی دیتے ہیں کہ غیر مومن ہوتے ہوئے، منافق ہوتے ہوئے بھی اگر تم ایک بھی اچھا عمل کرو گے تو خدا اس عمل کو بھی ضائع نہیں کرے. یعنی قرآن پر عمل کرنے کی دعوت بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہے. فرما رہا ہے کہ منافق ہو، اور ساتھ دعوت نہیں بلکہ حکم دے رہا ہے، تسلی دلا رہا ہے کہ ہاں پھر بھی آؤ اور قرآن سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہ کتاب کسی کے لیے خاص نہیں ہے، رحمت للعالمین کے اوپر نازل ہوئی ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور منافقوں کے لیے بھی رحمت ہے، یعنی ان منافقوں کے لیے جن کو خدا منافق کہتا ہے، اور ان کو بھی یہ تسلی دیتی ہے کتاب کہ تم بھی میرے فیض سے باہر نہیں رہے. اس جھوٹ کے باوجود، اس دوغلی زندگی کے باوجود ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اگر تم قرآن پر عمل کرو گے اور نیک اعمال کرو گے تو اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. اور یہاں کیا نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم نے تمہیں منافق قرار دے دیا، اس لیے قرآن پر عمل نہیں کرنے دیں گے. بالکل ایک نئی شریعت نازل ہوئی ہے، اس لیے منافقت کیوں کرتے ہیں؟ تسلیم کریں کہ ہماری شریعت الگ ہے اور ہم اپنی شریعت کے ڈنڈے سے تمہیں ہانکیں گے. خود تو منافق نہ بنے. قرآن کریم کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا کر کے قرآنی تعلیم لیے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ ساری دنیا میں قرآن کریم کو بدنام کرنا اور اپنی دھاندلی کے لیے قرآن کریم سے جواز ڈھونڈنا، اور جواز نہ ملے تب بھی قرآن کی طرف منسوب کر کے وہ بات شروع کر دینا. یہ واقعہ ہو رہا ہے. اس لیے منافقت کا اول تو سوال ہی کوئی نہیں. منافق تو وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بول کر اپنے عقیدے کے برخلاف بات کرتا. ہمیں تو کہتے ہیں تم کرو اس طرح، بس منافقت سے بچانے والا قانون نہیں ہے، منافق بنانے والا قانون ہے. اور عملاً اس قانون کے فیض میں احمدیوں کے سوا ہر قسم کے خیالات کے لوگ داخل ہو سکتے ہیں، اس سے فیض پا سکتے ہیں. اس کو ذرا آگے بڑھ کر دیکھیے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، دل میں کچھ اور ہے، اوپر سے کچھ اور کہتے ہو، اور دوسری طرف کامل یقین ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہیں کریں گے. اس لیے اسلام میں داخل ہونے کی شرط میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار داخل کر دیا. نوکریاں چھوڑ دیں گے، جائیدادوں سے محروم ہو جائیں گے، اپنے سارے حقوق طلب کروا لیں گے، لیکن دل سے جانتے ہیں، اور یہ گواہی دے رہے ہیں ساتھ کہ اتنے سچے لوگ ہیں کہ شدید سے شدید تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے. اور یہی ہو رہا ہے. تو منافق اس کو کہتے ہیں کہ ہر قسم کے دکھوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے اور قبول کر لے اور جھوٹ نہ بولے. تو اپنا عمل کھول کر بتا رہا ہے کہ منافق ہم نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور وہی ہے جس کو خدا کی تقدیر ظاہر کرے گی کہ تم منافق ہو. پھر ایک اور اس بہانے، اس عذر میں حماقت کا پہلو یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ احمدی مسلم بن کر گویا سوسائٹی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس طرح عوام الناس بچارے یہ سمجھ کر کہ یہ بھی مسلمان ہیں وہ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. ایسی احمقانہ بات ہے کہ جس کے متعلق یہ فیصلہ ہوا ہو 74 کی اسمبلی میں کہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ عوام الناس کو کیا دھوکہ دیتے ہیں.
کہ ہم کچھ اور ہیں، یا تو غیر احمدی بن کر اپنے اندر شامل کرتے ہوں پھر تو دھوکہ ہے، احمدی بن کر جب شامل کرتے ہیں تو پھر کس طرح دھوکہ ہو گیا؟ اور پھر دھوکہ کیسے ہو گیا جبکہ احمدی ہونے کے نتیجے میں سزا ملتی ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی احمدی ہوتا ہے پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ، اس کے ساتھ ایسا خوفناک سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دو باتیں تبھی نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ یہ جماعت دھوکہ دینے والی نہیں ہے، کیونکہ دھوکہ دینے والا تو لالچ دیتا ہے کہ تمہیں یہ ملے گا اور وہ ملے گا، تمہیں جائیدادیں ملیں گی، تمہیں نوکریاں ملیں گی، تمہیں فلاں نعمتیں نصیب ہوں گی۔ جس جماعت میں داخل ہونے کے ساتھ ہی پہلی نعمتیں بھی ہاتھ سے جاتی رہیں، نوکریاں چھوٹ رہی ہوں، ماں باپ گھر سے نکال رہے ہوں، بیویاں روٹ کر گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں، قیامت برپا ہو جائے شہر میں، جہاں معزز تھا وہاں کا ذلیل انسان بن جائے، باپ اپنے بیٹوں کو جائیدادوں سے محروم کر دیں، مائیں اتنا ماریں کہ حلیے بگاڑ دیں مارنا، چھوٹے بھائی اٹھ کر گالیاں دیں اور منہ پہ تھپڑ ماریں، یہ سارے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں ہمیشہ۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دھوکہ دے کر ان لوگوں کو ساتھ شامل کر رہے ہو۔ عجیب دھوکہ ہے۔ دھوکہ تو وہ ہے جو تم کرتے ہو کہ وہ دو چار مرتد جو ہیں ان کے لیے دیگیں پکتی ہیں، ان کے گلوں میں ہار ڈالے جاتے ہیں، ان کے لیے گیٹ بنتے ہیں اور دو چار دن دعوتیں ہوتی ہیں ان کی، اس کو تو دھوکہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ کس طرح دھوکہ ہو گیا کہ مار پڑ رہی ہو اور یہ دھوکہ دے کے بلایا جاتا ہے؟ عجیب قسم کا دھوکہ ہے۔ ہر تاریخ الٹ گئی ہے، ہر بات ہی الٹی ہو گئی، اور پھر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے ساتھ ہی دوسرا دلیل یہ ہے کہ جو آنے والا ہے منافق نہیں ہے، نہ وہ جماعت منافق ہے جس میں آ رہا ہے، نہ وہ آنے والا منافق ہے، کیونکہ جھوٹ کی خاطر کوئی ایسی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اعلان تو یہ ہو رہا ہو کہ فلاں شخص کی چوری ہو گئی ہے اور جو چور پکڑا جائے گا اس کو ہم منہ کالا کریں گے، گدھے پہ سوار کریں گے، جوتیاں مارتے ہوئے شہر سے نکال دیں گے، اور کوئی شخص جس نے چوری نہ کی ہو وہ جھوٹ بول کے منافق بن کے چور بن جائے۔ ایسا پاگل پن بعض عقلوں کو تو نصیب ہوتا ہوگا لیکن عام دنیا کی عقلوں میں نہیں آتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں چور کو حلوے تقسیم ہوں گے، مٹھائیاں کھلائی جائیں گی اور گلوں میں ہار ڈالے جائیں گے، پھر تو بڑے چور کے دعوے دار پیدا ہو جائیں گے، لیکن جہاں سزا ملتی ہو وہاں جھوٹے کا کام ہی کوئی نہیں۔ وہ تو کوسوں بھاگتا ہے ایسے موقع سے جہاں سزا ملتی ہو۔ تو احمدیت کی سچائی کے لیے تو خدا نے ایک باڑ بنا دی ہے اور انہی کے ہاتھوں سے بنوائی ہے جو منافق کہہ رہے ہیں اور جو جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں۔ احمدیوں نے خود تو نہیں یہ باڑ بنائی، اور یہ وہی باڑ ہے جو ہر نبی کے وقت بنائی جاتی ہے اور نبوت کی صداقت کا سب سے بڑا نشان بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا؟ وہ تو صدیق النبیہ تھے، یہ نبی ہوتے ہی سچے ہیں، پر ایسے سچے تھے کہ اللہ نے بار بار صدیق فرمایا۔ کس منافقت کی سزا ملی تھی کہ آگ بھڑکائی تھی، اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ ناممکن تھا کسی کے لیے اس جماعت تک پہنچنا جب تک آگ میں سے گزر کے نہ ہو جاتا۔ پھولوں کی سیج تو نہیں تھی، ہاں کانٹوں پر سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو منافق اس طرح پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، ماریں کھاتے، سزائیں حاصل لیتے، شدید تکلیفوں میں مبتلا ہو کر پھر بھی مسکراتے ہوئے مزید تکلیفوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بڑا ہی کوئی احمق انسان ہوگا جو ایسے شخص کو منافق کہے۔ یا عقل کے پیمانے بدل جائیں، تاریخیں سب تبدیل ہو جائیں، پھر ٹھیک ہے جو مرضی کہو، لیکن عام دنیا کی عقل کے مطابق یہ شخص پاگل کہلائے جا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور انبیاء کو پاگل اسی لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں تو دیوانے ہو گئے، منافق نہیں کہہ سکتے۔
پہلے لوگوں کو عقل تھی، اب اتنی بھی باقی نہیں رہی۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں نے جادوگر بھی کہا اور جھوٹا بھی کہہ دیا اور پاگل بھی کہہ دیا اور عاشق بھی کہہ دیا اپنے رب کا، لیکن کبھی کسی نے منافق نہیں کہا، کیونکہ منافق کی ایک اور نہیں ہوا کرتا۔ ہاں پاگل ہو جائے کوئی تو پھر تکلیفیں اٹھاتا ہے ضرور۔ اس لیے یہ بات بھی نہایت ہی لغو اور بےمانی ہے کہ جماعت دھوکے سے لوگوں کو داخل کرتی ہے اپنے اندر، اور اس دھوکے سے بچانے کی خاطر ان سے مسلمان کہلانے کا حق چھین لیا۔ جو بھی آ رہا ہے اس وقت احمدی ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھ سے کیا ہوگا، مجھے غیر مسلم کہا جائے گا، گھروں سے نکالا جائے گا، مارا جائے گا، تکلیفیں دی جائیں گی، پھر آتا ہے۔ اس لیے اس کو منافق کہنے کا تمہارے لیے کوئی جواب ہی کوئی نہیں۔ اور یہ قانون تمہارے اپنا کیا حال کر دے گا اور کر رہا ہے، اس پر بھی غور کرو۔ ہم تمہیں ایک نصیحت کرتے ہیں، وہ امت جو امت مسلمہ کے نام سے اس قانون کے نتیجے میں ابھرے گی، اس کی شکل کیا ہوگی؟ احمدی تو اپنی سچائی کی وجہ سے، چونکہ خدا کے قائل ہیں اور خوف رکھتے ہیں، پتہ ہے ہم نے جان لینی ہے، شدید تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے۔ اس لیے وہ تو کسی صورت میں اس مصنوعی تاریخ کے اندر داخل ہو نہیں سکتے، ان کے لیے تو راستے بند ہیں پہلے سے۔ لیکن ایک دہریہ کے لیے تو یہ روک نہیں ہے، ایک دہریہ کو تو کھلی چھوٹی ہے، جو چاہے کہے۔ اس لیے پاکستان میں اگر 1 کروڑ دہریہ بھی ہو تو اس قانون کی روح سے وہ سچا مسلمان کہلائے گا۔ ایک دہریہ کے لیے کون سی مشکل ہے یہ لکھ دینا کہ مسیح علیہ السلام جھوٹے، جو دل میں خدا کو بھی جھوٹا سمجھتا ہو، اس کا وجود ہی تسلیم نہ کرتا ہو، سارے نبیوں کو وہ جھوٹا لکھوانا ہو، اسے لکھوا لیں گے، اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ اگر تعریف یہ ہو سچا مسلمان ہونے کی کہ اول سے لے کر آخر تک جتنے نبوت کے دعوے دار تھے سارے ہی جھوٹے تھے، تو شوق کے ساتھ یہ جو مرتد یہ دہریہ ہیں یہ اس پہ دستخط کریں گے کہ ہاں ہم مسلمان بنتے ہیں۔ تو ایک حضرت بیضا صاحب کا انکار کے لیے کون سا مشکل ہے؟ عملاً یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، احمدیوں کے سوا جتنے مسلمان پیدا ہوئے ہیں ان میں دنیا کو علم ہے، یہ کون انکار کر سکتا ہے اس بات کا کہ ان میں دہریہ شامل نہیں ہے؟ وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں اس تاریخ کی روح سے، کیونکہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ پھر جو عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے کا عادی ہو، جو اپنی منفعت کے لیے اسلام کو نظر انداز کرنے کا عادی ہو، اس کے لیے کون سا مشکل ہے جھوٹ بولنا؟ تو قانون اب یہ بن گیا کہ جو سچے ہیں، جو سچائی کے لیے قربانی دینے کے پر آمادہ ہیں اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں، وہ تو منافق ہیں، اور جب تک غیر منافق قرار نہیں دیے جائیں گے، جب تک جھوٹ بول کر ہمارے اندر داخل نہ، اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، شوق سے آئیں اور موریں لگواتے رہیں کہ تم مسلمان ہو، تم بھی مسلمان ہو اور تم بھی مسلمان ہو۔ یہ نقشہ نیا ایک شریعت کا ابھر رہا ہے پاکستان میں، اور کوئی خوف نہیں کر رہا، اور پھر اس کا بڑے فخر سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ساری دنیا میں۔ تمام دنیا کی حکومتوں کو یہ لکھ لکھ کر بھیجا جا رہا ہے کہ یہ وجہ تھی، ہم اس لیے مجبور ہو گئے تھے احمدیوں کو منافق قرار دینے پر اور ان سے مسلمانی کا حق چھیننے پر۔ اول تو حق تمہیں دیا ہی کسی نے نہیں، یہ خدا کے کام ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کون مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ جن کو مسلمان کہہ رہے ہو ان کا جائزہ تو لو کبھی، کوئی حقیقت میں اسلام کا قائل بھی ہے کہ نہیں؟ کثرت سے اشتراکی ہیں ان میں جو خدا کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے اخباروں میں، رسالوں میں وہ تمسخر اڑا رہے ہیں، اور کسی کو ضرورت نہیں کہ ان کو غیر مسلم کہہ سکے، کیونکہ قانون ایسا بنا دیا، اس قانون کی زد میں وہ نہیں آ سکتے۔
یہ تو ویسی بات ہے کہ رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ عجیب قانون ہے کہ سوائے مسلمانوں کے کسی پر حملہ نہیں کرنا، یعنی جو سچے ہیں اپنے دل کے ساتھ، جن کو جھوٹ بولنے کی استطاعت نہیں ہے، ان کو لازماً یہ نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے دوسرے سو کال دلائل، مبینہ مذمومہ دلائل جو قصاص ابیر میں دیے گئے ہیں، ان کے متعلق جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک حصہ اس کا لے کر جماعت پر واضح کیا جائے گا۔ اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اب چونکہ خدا تعالیٰ نے موقع میسر کر دیا ہے، انہوں نے ساری دنیا میں یہ جھوٹ پھیلایا ہے، اس لیے اس کا جواب جس جس ملک تک پہنچا اس کی زبان میں ترجمے کروا کر کثرت سے تقسیم کروایا جائے گا۔ اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اب احمدیت کو ایک تبلیغ کا ایک بہت اچھا موقع میسر آ گیا ہے۔ عجیب بات ایک اور بھی ہے اس میں کہ ایک طرف تبلیغ بند کر دی ہے احمدیوں کے لیے، دوسری طرف احمدیوں کے خلاف دلائل جاری کیے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ پاکستان کے متعلق سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہاں جب یہ احمدیوں کے خلاف دلائل سکھائے گئے مبینہ مسلمانوں کو، تو یعنی ہم تو انہیں مسلمان ہی کہتے ہیں، مبینہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے حوالے سے، تو نہ جان تک جماعت احمدیہ کا موقف ہے، اس میں غلطی کوئی نہ لگے۔ جماعت احمدیہ ان کو غیر مسلم کبھی نہیں کہتی، نہ کبھی کہا ہے، نہ آئندہ کہے گی۔ کفر دونا کفر کا مسئلہ جہاں تک ہے، اس کے اندر ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہتا رہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہے، لیکن غیر مسلم کہنا اور بات ہے۔ غیر مومن کو کافر کہتے ہیں، اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہہ دو تم غیر مومن ہو، اسی کو کافر کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی غیر مسلم نہیں کہا، نہ مجبور کیا کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم کہو۔ یہ دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں۔ اس لیے جب میں کہتا ہوں مبینہ تو مراد یہ نہیں کہ ہم مسلمان نہیں تسلیم کرتے ہیں، ہم تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ جو منہ سے جو کہتا ہے، جس مذہب کی طرف منسوب ہوتا ہے، اسے یہ حق بہرحال دیا جائے گا کہ وہ اس مذہب کی طرف منسوب ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کافر ہے تو مراد صرف یہ ہے کہ فی الحقیقت جہاں تک اس مذہب کے مغز کا تعلق ہے وہ اس سے آری ہے، اور مراد صرف اتنی ہے کہ جب وہ وفات پائے گا تو خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اس کے اعمال اس کو کافر بتا رہے ہیں یا اس کے بعد بد عقائد اس کو کافر بتا رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے فیصلے کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو بہرحال یہ جو دوسرے مسلمان ہیں اس وقت پاکستان میں، ان کے متعلق ہم پر یہ پابندی ہے کہ ان کو تبلیغ نہیں کرنی۔ حالانکہ یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ تبلیغ تو دو دھاری تلوار ہوتی ہے، ایک طرف سے بند ہو ہی نہیں سکتی جب تک دوسری طرف سے بند نہ ہو۔ تو عوام الناس پاکستان کے بیچارے سوچ ہی نہیں سکے کہ ہوا کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان پر بھی یہ پابندی عائد ہو گئی ہے کہ انہوں نے ہمیں تبلیغ نہیں کرنی۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ شکل نکلتی ہے، حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اگر احمدیوں کو کوئی غیر احمدی تبلیغ کرے تو انہوں نے نہایت خاموشی سے تبلیغ سننی ہے اور جواب میں کچھ نہیں کہنا، سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ ایک طرفہ بات سنتے چلے جائیں اور جواب میں کچھ نہ کہیں۔ یہ قانون ہے کہاں سے لیا؟ قرآن سے حاصل کیا، سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ حضور تو جب تبلیغ کرتے تھے تو دو پہلو نمایاں تھے، ایک یہ کہ دنیا کا کوئی فرد بشر آپ کی تبلیغ کے فیض سے باہر نہیں رہا، نہ قرآن نے اجازت دی کہ کسی کو چھوڑ دو۔ یہودیوں کے پاس بھی گئے، دکھ اٹھا کر مارے کھا کر بھی گئے اور تبلیغ کی۔ تو یہ کون سی شریعت ہے کہ احمدیوں کو تبلیغ نہیں کرنی؟ اور اگر تبلیغ کرنی ہے تو پھر یہ سنت کہاں سے نکالی کہ تم بولی جاؤ اور احمدی نہیں بولے؟ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ تبلیغ کا نمونہ نہیں تھا۔ آپ تو گھنٹوں دیتے تھے غیروں کو
ان کو تبلیغ کرتے تھے، پھر ان کی باتیں سنتے تھے، بڑے تحمل اور پیار سے سنتے تھے، بلکہ ایسے بھی تھے جو آ کر نہایت گستاخیاں کر جاتے تھے، بڑی سخت گستاخیاں کر جاتے تھے گفتگو کے دوران، اور ان کو موقع دیتے چلے جاتے تھے۔ قول انظرنا جو قرآن کریم میں حکم آتا ہے، رائے نہ منہ بگاڑ کرنا کہا کرو، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ تو نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ گفتگو ہوتی تھی، مجالس ہوتی تھی، یہود آتے تھے، کئی قسم کے سوال کرتے تھے، جواب دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ ہو کر سکتا ہے یہودی نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کو تبلیغ نہیں ہو سکتی، یہ کون سا قرآن کریم نکالا نیا؟ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے اور پھر جواب سنتے تھے، اور نئی شریعت یہ ہے کہ تمہیں اگر تبلیغ کی جائے گی تو جواب کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ تبلیغ ہی نہیں کی جائے گی۔ اگر نہیں کی جائے گی تو غیر شرعی طور پر باقی سب مسلمانوں کا حق تم نے چھین لیا، شریعت اسلامیہ کے مخالف حق ان سے چھینا، اور اگر ہمیں جواب کی اجازت نہیں تو شریعت اسلامیہ کے مخالف ہمارا حق چھین لیا۔ جس پہلو سے اس کا تجزیہ کریں، ہر پہلو احمقانہ ہے، ایک بھی عقل والا پہلو اس میں نہیں۔ یہی وہ موقع ہے جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے الیس منکم رجل رشید، یہ کیا ہو گیا ہے قوم تمہیں، کیا ایک بھی عقل والا تم میں باقی نہیں رہا؟ غور کرو تم کہاں پہنچ گئے ہو، ہر بات کو تم نے الٹ کر دیا ہے، ہر منطقی نتیجے سے محروم رہ گئے ہو، اور علم نہیں ہو رہا تمہیں کہ کہاں پہنچا دے گی تمہیں یہ منطق، تمہارے دلائل تمہیں کس طرح دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں۔ بس اب جو وائٹ پیپر ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ تفصیل سے میں بعد میں بتاؤں گا، اس وائٹ پیپر میں تو یہی شکل بنتی ہے کہ ہماری شریعت کے مطابق ہم تمہارے اوپر جتنے چاہیں الزام لگاتے چلے جائیں، تبلیغ یہ ہے ہماری، ہم تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن تمہیں جواب کی اجازت نہیں۔ یہ سنت تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے کفار کی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اپنی باتیں کر لیا کرو، اور جب وہ قرآن پڑھنے لگے آگے سے، جب وہ جواب دینے لگے تو شور مچا دیا کہ یہ نہیں ہم کریں گے۔ تو سنتیں بتا رہی ہیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اپنے پاؤں پر تو کلہاڑی نہ ماریں، اگر ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں تو آپ تو مسلم بنیں، یہ میری نصیحت ہے آپ کو، لیکن اگر نہیں بنتے اور لازماً جبر کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر قرآن کو تم بیچارے کو الزام تراشی سے محفوظ رکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ تو حملہ نہ کریں، کھل کر کہیں کہ ہم ایک نئی شریعت کے تابع ہیں جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ پھر یہ ذمہ داری تو ہماری نہیں ہوگی کہ قرآن پر آپ حملہ کر رہے ہیں اور ہمیں جواب کی اجازت نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بگاڑ رہے ہیں اور دنیا کے سامنے نہایت بھیانک نقشہ پیش کر رہے ہیں اور ہمیں جواب کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں بس چلتا ہے آپ جواب کی اجازت نہ دیں، لیکن جہاں ہمارا بس چلے ہم بڑی قوت اور بڑی فہم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، شرافت کے دائرے میں رہتے ہوئے کثرت سے جواب دیں گے۔ اس لیے احمدی کا فرض ہے کہ انفرادی طور پر بھی وہ جوابی کارروائی کے لیے تیار ہو جائے، اور جب لٹریچر مہیا کیا جائے تو اس کی تقسیم میں بھی بھرپور حصہ لے۔ ایک پمفلیٹ یہ حضرت افضل مسیح موعود علیہ السلام اور احمدیت کے خلاف شائع کریں تو 100 نہیں تو 10 پمفلیٹ تو ضرور سرے 10 شائع کیا جائے جواب میں، اور پھر جب خدا توفیق بڑھائے گا تو پھر ایک کے جواب میں 100 بھی ہم شائع کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک اور نہایت ہی دردناک اور بھیانک تازہ ظلم کی اطلاع آئی ہے. اس سلسلے میں جو احباب جماعت کو دوبارہ دعاؤں کی طرف متوجہ کرتا ہوں. اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے بہت دعا کریں. پہلے تو انہوں نے وہ باجوہ صاحب اور مولوی خورشید صاحب وغیرہ کے کیس میں ایک بالکل جھوٹا اور فرضی من گھڑت کیس ان کے خلاف بنا لیا اور کہا کہ یہ بوڑھے بیچارے اور بیمار یہ ایک مولوی کو اغوا کر رہے تھے، اس وقت پکڑے گئے. اور جب دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوا تو ایک گند دوسرے گند پر مائل کر دیتا ہے، ایک جھوٹ دوسرے جھوٹ کی انگیخت کرتا ہے. انہوں نے اس ظلم کے اوپر مزید ظلم یہ کیا کہ وہ جو دو نوجوان پکڑے ہوئے تھے ان پر اتنے دردناک اور ہولناک مظالم کیے ہیں پولیس نے کہ ان کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی بھیانک، ایسی بے حیائی کے ساتھ ان پر ظلم کیا گیا ہے کہ اسلام کے نام پر جھوٹ اگلوانے کے لیے اس قدر مظالم. تعجب ہے کہ ان کو کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ ہم نے خدا کو جان بھی دینی ہے کہ نہیں. اس کو تو میں نے اس اطلاع کے متعلق تو اعلان کر دی، ان کو بتا ہدایت دے دی ہے کہ ساری دنیا میں اس واقعہ کو مشتہر کرنا چاہیے. اور سزا یہ دے رہے تھے کہ ان بڈھوں کو شامل کرو اور تحریر لکھ کے دو ہمیں کہ وہ دونوں تم بھی اغوا کرنا چاہتے تھے اور وہ دونوں بھی اغوا کروانا چاہتے تھے اور ان کی ہدایت پر تم اغوا کروا رہے ہیں، تاکہ دنیا کے سے جو احتجاج آ رہے ہیں ان کو پھر وہ تحریر شائع کر کے دکھا دیں کہ یہ دیکھ لو تحریر. اور ایک ایک رات میں بعض 5-5 دفعہ وہ بے ہوش ہوئے مارے کھا کھا کر اور ننگے بدن کر کے ان کو گاؤں والوں کو دعوت دی گئی کہ آئیں ان کو دیکھیں. اور انتہائی گندی مغلظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اور ان کے والدین اور ان کے عزیزوں کے خلاف جو گندی گالیاں سوچی جا سکتی ہیں وہ دی گئی. اور پھر بلیڈوں سے ان کو چیرا گیا اور ان کے اوپر مرچیں پھینکی گئی. ہر قسم کے الٹے لٹکائے گئے یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ بے ہوش ہوئے. ہر دکھ جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ان کو دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی. اور باجوہ صاحب اور ان بیچارے مظلوم کے متعلق انہوں نے آخر وقت تک نہیں دھیان دیا. اور جب یہ دیکھا کہ اب ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں رہا، اس سے زیادہ تو پھر موت رہ گئی تھی باقی، تو اب اس کیس کو پولیس نے سفارش کر دی ہے کہ مارشل لا میں آزمایا جائے، کیونکہ سول ہتھیار جو ہمارے پاس تھے وہ تو ہم نے استعمال کر لیے. یہ تو ہتھکنڈے ہیں نا سول، ان سے بڑھ کر تو سول کے پاس ہتھکنڈا کوئی نہیں ہے. ہاں مارشل لا جس کو چاہے موت کی سزا دے دے، تو اب وہ کیس مارشل لا میں بھجوایا جاتا ہے. تو دعا کریں، ان لوگوں سے واسطہ ہے اس وقت اسلام کو، اور اسلام پر یہ ہیں ظلم کرنے والے انتہائی خوفناک. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور باز رکھے، کیونکہ یہ معاملہ تو اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کے بعد پھر خدا کی طرف سے سوائے اس کے کہ ایسی قوموں کی ہلاکت کی تدبیر لکھ دی جائے، پھر اور کچھ رہتا نہیں باقی. اپنی بے حیائی میں اور ظلم و سفاکی میں اور سچائی کو جھٹلانے میں ایک حد سے آگے نکل چکے ہیں. بظاہر تو واپسی کی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن دعا کرنی چاہیے. ہمارا فرض ہے، ہمارا اپنا وطن ہے، ہمیں اس سے محبت اور پیار ہے کہ چند شریروں کی وجہ سے سارے وطن پر عذاب آ جائے اور مصیبت پڑے. اس کا بھی ہمیں دکھ پہنچنا ہے، ان کو کہاں سے اس کا دکھ ہوگا. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. یہ دعا کی تحریک جو کر رہا ہوں خاص طور پر یاد رکھیں، راتوں کو اٹھیں تہجد میں دن رات ان بھائیوں کے درد کی حالت کو سوچ کر اور اپنی نعمت کی حالت کو سوچ کر کہ آپ آرام میں پھر رہے ہیں. خاص طور پر ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. عباد اللہ رحمکم اللہ
احسان ہے. یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.